انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یہ دعا آئی ہے صحیح مسلم کے اندر. اور ایک اور مشہور دعا ہے، وہ بھی کر لیتے ہیں ان کے حق میں، جو ہم نماز جنازہ میں پڑھتے ہیں. جامعہ ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، مشکات کے اندر بھی موجود ہے. اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. آمین ثم آمین. اللہ تعالیٰ خادم حسین رضوی صاحب کی مغفرت فرمائے، انہیں ان کے نیک کاموں کا اجر عطا فرمائے اور ان کی غلطیوں سے درگزر فرمائے. آمین ثم آمین. میرے بھائیوں، اپنی تمام تر انسانی کمزوریوں کے باوجود خادم حسین رضوی صاحب کے بارے میں ایٹ لیسٹ اس بات پہ کنسنسس موجود ہے کہ انہیں اللہ کے محبوب سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ انتہا درجے کی عقیدت اور محبت تھی. خصوص بالخصوص جو ختم نبوت کا ایشو ہے، اس میں ان کی سینسٹیوٹی الحمدللہ باقی تمام علماء سے بڑھ کر تھی، اور یہ ان کا خاصہ تھا الحمدللہ. باقی ان کے ساتھ علمی اختلاف سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا ہے تو وہ میں ہی ہوں ان کی اپنی زندگی کے اندر. علمی اختلاف اپنی جگہ، لیکن جب کوئی شخص دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر ہم اس کے لیے دعائے خیر ہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی زندگی آسان فرمائے. لیکن اب بھی جہاں کہیں بھی کوئی علمی اختلاف آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسے ضرور ہائی لائٹ کریں گے. اس کی بنیاد کے اوپر کسی کی تکفیر نہیں کریں گے، کسی پہ فتویٰ نہیں لگائیں گے. لیکن علمی اختلاف جو ہے یہ تو ہمارا حق ہے، اور چونکہ ٹاپ پرائورٹی اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک تعلیمات ہیں، ان کو ہم نے پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو ان کی محبت تھی وہ ایک یونیک محبت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے کئی ایک معاملات کے اندر، ایکسٹریم رویے یا عقیدے کے اندر بعض جگہ انتہائی غلو پایا جاتا تھا، وہ ہم اختلاف کرتے ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی ساری محبت اخلاص پر مبنی تھی، اور پوری زندگی انہوں نے اس کے لیے صرف کی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور بریلوی مکتب فکر، اس کو ایک دفعہ انہوں نے زندہ کر دیا اپنی جوش دار تقاریر کے ذریعے، لوگوں کا خون گرمانے والی گفتگو کے ذریعے. اور خصوص بالخصوص جو لوگ پنجابی زبان جانتے ہیں ان کو زیادہ ٹیسٹ آتا تھا ان کی گفتگو کا جو وہ پنجابی میں کرتے تھے. وہ ٹپیکل پنجاب کی جو ایک لینگویج میں اثر ہے اور چند الفاظ کے اندر، تو وہ ان کی ایک خاصیت تھی جس کی وجہ سے لوگ ان سے محبت کرتے تھے. اور اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن آپ نے ان کے جنازے کی شکل میں دیکھ لی ہے. ان کا جنازہ جو ہے وہ یعنی پاکستان کی ہسٹری میں چند بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ ہوا ہے. ہفتے کے دن 11 بجے 21 نومبر 2020 کو. ڈیتھ ان کی 19 نومبر کو ہوئی تھی 2020. لاہور کی ہسٹری میں آج تک جتنے جنازے ہوئے ہیں ان میں یہ تیسرا بڑا جنازہ ہے، یعنی میرے علم کی حد تک. پہلا جنازہ 1979 کے اندر مولانا مودودی رحمہ اللہ تعالی کا جنازہ تھا. اس وقت کے حالانکہ میڈیا کا دور نہیں تھا، پھر بھی اس کی چند ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں. اس طرح انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، نہ کوئی موبائل SMS تھا کہ لوگ پہنچتے. اس کے باوجود پاکستان کی ہسٹری میں وہ ایک بہت بڑا جنازہ تھا. قذافی اسٹیڈیم جو لاہور والا ہے یہ سارا بھرا ہوا تھا، اور اس کے باہر بھی لوگ موجود تھے 1979 کے اندر. اس کے بعد دوسرا بڑا جنازہ جو ہے وہ 2010 کے اندر ڈاکٹر اسرار صاحب کی جب ڈیتھ ہوئی
اس جنازے میں تو میں خود بھی شامل تھا، وہ بھی بہت بڑا جنازہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والے لوگ بھی پوری دنیا سے شامل ہوئے تھے۔ اور یہ تیسرا جنازہ خادم رضوی صاحب کا ہے، اور یہ جنازہ میرے خیال میں تو ان دونوں جنازوں سے بڑا تھا۔ لیکن یہاں پہ میں ایک چیز عرض کر دوں، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ایک قول ملتا ہے کہ انہوں نے معتزلہ کے مقابلے پر کہا تھا کہ ہمارے جنازے جو ہیں وہ فیصلہ کریں گے، یعنی جس کا جنازہ بڑا ہوگا یہ اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ حق پر ہے۔ یہ کسی خاص فریم آف ریفرنس میں تو بات کرنا شاید ان کے نزدیک درست ہوگی، اس کی کوئی علمی گراؤنڈ نہیں ہے، یعنی یہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نہیں ہے، امام احمد بن حنبل کی ذاتی رائے ہے۔ اگر وہ زندہ ہوتے تو ہم ان سے پوچھتے اور ڈسکس کرتے تو وہ بھی مانتے کہ میں نے اپنے حالات و واقعات میں ایک بات کی تھی کہ جتنے ظلم جو ہے وہ عباسی خلفاء کی طرف سے ان پر کیے گئے تو عوام پھر بھی ان کے ساتھ تھی، اگرچہ وہ ان کی سپورٹ میں کھڑی نہیں ہوئی، جنازے عوام پڑھتی ہے، اس وقت تو ساتھ کوئی نہیں تھا جب ان کو کوڑے پڑ رہے تھے۔ لیکن یہ کوئی بنیاد نہیں ہے، ورنہ اس امت میں سب سے بڑی شخصیات میں سے ایک شخصیت جن کے اوپر سنی شیعہ کا اتفاق ہے، صوفیاء ہوں سلفی ہوں سب کے سب ان کو مانتے ہیں، وہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، جن پہ میرا ایک بڑا رکت انگیز کلپ ریکارڈڈ ہے۔ وہ خاص کیفیت میں اس وقت جو میری زبان سے اللہ نے باتیں نکلوائیں، وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ لیں، لاکھوں لوگوں نے دیکھا ہے۔ ان کی تو موت جو ہے وہ مدینہ شریف کے پاس ایک گاؤں میں ہوئی ہے، اور اس وقت ان کی صرف بیوی ان کے ساتھ تھی، اور وہاں سے قافلہ گزر رہا تھا تو انہوں نے ان کا جنازہ پڑھا ہوا۔ وہ ایک علیحدہ سے ٹاپک ہے، وہ آج ڈسکس نہیں کروں گا۔ تو ان کے جنازے میں تو میرے بھائی ایک صف بھی پوری نہیں ہوئی ہے جو آپ کی نارمل صف ہے، 2-3 بندوں نے جنازہ پڑھا۔ تو ان کا تو جنازہ کوئی بڑا نہیں تھا، نہ ان کا کوئی بہت بڑا مزار بنا، بلکہ قرآن میں 25 انبیاء کا ذکر موجود ہے۔ صرف ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مزار اقدس ہے یا قبر مبارک ہے وہ کنفرم ہے، باقی تو سب اندازے ہیں۔ وہ 25 کی آپ مزارات ہی نہیں بتا سکتے۔ ابھی تو میں ان انبیاء کی بات ہی نہیں کر رہا کہ جو مسند امام احمد میں موجود ہے کہ 1,24,000 انبیاء دنیا میں مبعوث ہوئے، جن میں سے 315 رسول تھے، تو 315 رسولوں کا بھی نہیں مزار، اور 1,24,000 انبیاء کا تو ہے ہی نہیں۔ تو مزارات بنانا یا اس پہ رش ہونا یہ کوئی کسی کے حق پہ ہونے کی دلیل نہیں ہے، نہ بڑے جنازے کسی کے حق ہونے کی دلیل ہے۔ ہو بھی سکتے ہیں اگر وہ علمی طور پہ حق پہ، کیونکہ اب خادم رضوی صاحب کے جو ماننے والے لوگ ہیں، کیا مودودی صاحب کا اتنا بڑا جنازہ، اور اس کے بعد ڈاکٹر اسرار صاحب کا جنازہ، اور اس کے بعد جنید جمشید صاحب کا جنازہ، اتنے بڑے بڑے جنازوں کو دیکھ کے وہ ان کو حق پہ ماننے کے لیے تیار ہوں گے؟ نہیں۔ تو جو دلیل آپ کسی اور کے حق میں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے نا، تو میرے بھائی وہ دلیل پھر اپنے حق میں بھی پیش نہ کریں معذرت کے ساتھ، کیونکہ یہ کوئی علمی دلیل نہیں ہوگی، آپ کی جذباتی باتیں۔ تو علمی ڈاکٹرن کو فالو کریں، جذباتی ڈاکٹرن کو فالو نہ کریں۔ بہرحال مجھے ذاتی طور پہ خادم رضوی صاحب کی وفات کی نا یعنی بڑا صدمہ پہنچا، اور مجھے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا، میں باہر تھا اس وقت، تو اس وقت میں تو خبریں وغیرہ نہیں دیکھ رہا تھا، تو انہوں نے یعنی بتایا کہ اس طرح کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو بے ساختہ میری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ تو ہم نے تو وہ کام نہیں کیا کہ وہ جب دوسرے فرقے کا کوئی بندہ مرتا ہے تو کہتے ہیں جی مر گیا مردود، جہنم واصل ہو گیا، اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اپنا ذہن تو اس چیز سے آزاد ہے۔ تو جیسے مجھے پتا چلا میں نے عثمان بھائی کو فون کیا، اور میں دل میں سوچ رہا تھا کہ کیا میری تربیت کوئی اثر رکھتی ہے کہ نہیں۔ میں ان کے رسپانس کو چیک کر رہا تھا، ان کو جیسے ہی میں نے بتایا انہوں نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے جو لوگوں کی تربیت کی ہے واقعی وہ اثر ان پہ نظر آتا ہے۔